الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا ما أولادهم ولا يؤدي حقهم المجتهدون الذي لا يدركه برد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله ہندوستان اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ گزارش کروں گا کہ ذرا اور آگے آ جائیں آپ تھوڑا بہتر رہیں صلاۃ پڑھتے ہوئے بہت ہی بہتر اشعار آپ نے سماعت کی اور اللہ تمامی افراد کو سلامت رکھے آباد رکھے جو اس بارگاہ میں اپنی نوکری کو انجام دے رہے ہیں ہر آدمی کی ایک نوکری ہے کسی کے شعر پڑھنے کی نوکری ہے کسی کی مجلس پڑھنے کی نوکری ہے کسی کی مجلس میں آنے کی نوکری ہے کسی کے فرش بچھانے کی نوکری ہے کسی کے جھاڑو لگانے کی نوکری ہے کسی کا تبرک بانٹنے کی نوکری ہے فخر کیجئے کہ نوکری وہاں ملی ہے جہاں فرشتوں کو بھی نوکری نہیں ملی میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں پیغمبروں کو جہاں نوکری نہیں ملتا میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اللہ سلامت رکھے چند معلومات آپ کے سامنے عرض کروں گا معاملے میں گیا آپ کی محبتوں کا مسئلہ ہے میں حاضر ہوا مجلس ہے شہادتین شہادت کو لغت میں گواہی کہتے ہیں اور گواہی شہادتین ہے سارے مسلمان کلمے کو بھی کہتے ہیں شہادتین لا الہ الا اللہ یہ بھی شہادت ہے لیکن اس شہادتین کو جو زندہ رکھے اسے شہادت کربلا کہتے ہیں بہت ذمہ داری سے میں نے لفظ استعمال کیا اس شہادت کو جو زندہ رکھے اسے شہادت دے لیکن ان کے درمیان ایک اور شہادت ہے جو ایمان کو زندہ رکھتی ہے وہ شہادت ولایت ہے میں اس پہ بات کروں گا پچھلے سال میں نے شب داری پڑھی تھی اور اس میں اسی آیت کو نماز سے بہت تیزی کے ساتھ شروع کی تھی اور میں نے کہا چلو آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان آنے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے قرآن آواز دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو ہم نے دنیا کو دیکھا وہ جھوٹوں کے ساتھ ہے میں بڑے آرام سے
آپ لوگ بیٹھے اور لطف لیجیے۔ ایک بیماری ہے جو بچپن سے شروع ہوئی، جوانی کے مرحلے تک اس بیماری نے اپنی جڑیں مضبوط کی، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں بھی کمزور ہونے لگی۔ اس بیماری میں جو مبتلا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری بہت اچھی ہے، جیسے جیسے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، وہ آپ کووڈ-19 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ مطمئن رہیں، جیسے جیسے وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو چالاک، زیرک سمجھنے لگتا ہے۔ پھر یہ بیماری اور بلندی پہ جاتی ہے تو وہ سماج میں سوچتا ہے کہ میں ہی چالاک ہوں، باقی جتنے جن کے اندر یہ بیماری نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ پریشان مت ہوئیے، زیادہ سسپنس نہیں رکھوں گا۔ اس بیماری کا نام ہے جھوٹ۔ اس بیماری کا نام ہے، یہ بیماری جس کے اندر جتنی ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے۔ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا چالاک بن رہا ہے۔ سچا بیچارہ گھر پہ بھی اکیلا ہے۔ اس مرض میں جو جتنا مبتلا ہو رہا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے۔ سو رکھتے بچپن میں مزاج بنایا ماحول میں، جھوٹ نہیں بولو گے تو پھنس جاؤ گے۔ پھر جو میں بتاتا ہوں، ماحول بنایا، جھوٹ بولو گے تو بچو گے، سچ بولو گے تو پھنسو گے۔ چھوٹا سا بچہ بیچارہ اسکول گیا اور اسکول کے نام پر وہ کھیلنے لگا، گھر آیا، پانی پوچھا کہاں گئے؟ کہا اسکول، تو یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، سچ بولے گا تو پٹ جائے گا۔ یہی مرحلہ آگے بڑھا، انشاءاللہ بہت مغل پر میں آپ کو ذہنی طور پہ لاؤں، بہت ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھا کالج کی زندگی، کالج کے نام پر گیا، کرکٹ کھیلتا رہا، پلٹ کر آیا، پیرنٹ سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہہ دے کہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو ڈانٹ کھائے گا، جھوٹ بول دے کہ پڑھنے گیا تھا تو بچ جائے گا۔ اور پڑھا، جاب میں آ گیا، لیٹ پہنچا، لوگوں نے پوچھا لیٹ کیوں ہو گئے؟ باس نے کہا ٹریفک تھا، جب بھی سو کے اٹھا تھا لیٹ۔ باس نے کہا اوکے، لیکن اب دنیا تیزی سے بھاگ رہی ہے، کہا اب ہمیں علاج ڈھونڈتے، موبائل دے دیا، 10 بجے سے 4 بجے تک اپنے پاس رکھنا، یہ کمپنی کا موبائل ہے، اب اپنے پاس رکھو۔ اب وہی جو جھوٹ بولتا تھا 10 بجے ہی آن کیا، اب جھوٹ نہیں بول رہا کہ ٹریفک زیادہ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رہ گیا میں بتایا کہ میں پٹنہ میں نہیں، اب وہ سچ بول رہا۔ میں نے کہا آپ سچ کیوں بول رہے ہو؟ کہا کہ میرا کمپنی جو ہے ہمیں موبائل دیا ہے اس میں GPS ہے۔ میں نے کہا GPS کیا کرتا ہے؟ کہا چاہے میں جال ہوں، میں سسٹم کی نگاہ میں ہوں، چاہے میں جال ہوں، میں سسٹم کی نگاہ میں۔ میں نے کہا کتنے بڑے چاہیے ہو، سسٹم کے دیکھنے کا یقین ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے۔ جو جتنا جھوٹ بول رہا ہے وہ معاشرے میں اتنا بڑا سچا بن رہا ہے۔ کچھ جیسا سچا کون؟ اور معاشرہ اس کا بھی باپ، معاشرہ جھوٹوں کو عزت دے رہا ہے۔ ذرا سنیے گا، بڑا لطف ہے بھائی، معاشرہ کو جھوٹا اپنے آپ کو سچا کہہ رہا اور معاشرہ اس سے بھی آگے سچوں کو عزت نہیں دے رہا۔ گیا کہ مومنین میں نے مجلس شروع کر دیا تو سنیے گا بھائی، سچوں کو عزت نہیں دے رہا، جھوٹوں کو عزت دے رہا ہے۔ جملہ سنیے گا، جب جب جھوٹوں کو عزت دو گے معاشرے میں یزید پیدا ہوگا۔
हुसैनियत सदा हो। जुमले पर गौर नहीं किया तो क्या करो, सच्चों को इज्जत हो। लेकिन आज भीड़ झूठों के पीछे, और हम तो झूठे वादों पे भी यकीन कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, और बिहार में तो ऐसे ही इलेक्शन का माहौल गर्म है ना, हम तो झूठे वादों में यकीन कर रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। दुनिया में सबके अच्छे दिन आ सकते हैं, हमारे अच्छे दिन जब आएंगे जब मौला गायब से आएंगे। झूठा अपने आप को क्या कर रहा है, सच्चा। और हमसे क्या कर रहे हैं, इज्जत। आपने कभी देखा कि किसी झूठे ने कहा हो कि मैं झूठा हूं? कभी देखा? तो साहब कभी आपने जिंदगी में देखा किसी झूठे ने कहा हो कि मैं झूठा हूं? हर झूठा अपने आप को सच्चा कह रहा है। हर झूठा अपने आप को सच्चा कह रहा है। भाई इसका मतलब झूठे को भी यकीन है इज्जत सच में है। झूठे को भी यकीन है कि इज्जत सच में है, झूठ में नहीं। ये तो ऐसे ही है कि इस दौर में कोई यजीद का रिश्तेदार हो और उससे पूछे तुम क्या हो, कहता है हुसैनी हूं। वो क्या कहता है, हुसैनी हूं। उसे भी पता है इज्जत हुसैन के दरवाजे से मिलती है, यजीद के दरवाजे से नहीं। झूठे के साथ भी और सच्चा घर में भी। यहाँ से बाहर निकले तो बच्चों में लड़ाई हो जाए, कोई बुजुर्ग घर में कहे कि तुम गलत हो सही है, और जिसे वो गलत कहते हैं उसका बाप पावरफुल हो, रोता हो, तो जब बेटे को देखेंगे ना वो जो कह रहे हैं बुजुर्ग कि तुम गलत हो ये सही हो, उन्हीं का बच्चा खचा के कहेगा क्या जरूरत थी अब्बा को बोलने की। नहीं तो लड़ रहे थे, लड़ने देते। उधर से बीवी की आवाज देगी आपको जरूरत क्या थी बोलने की, उधर से बेटी आवाज देगी आपको जरूरत क्या थी बोलने की। बोल कर आया है सच, ले गया मैं तो आपके सामने लगा पेश कर रहा भाई। बोल कर आया है सच, बीवी ने भी साथ छोड़ा, बेटे ने भी साथ छोड़ा, बहन ने भी साथ छोड़ा, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सच्चा करना हो गया। मौला ने कहा नहीं, हम सच्चों के साथ हैं। अब जुमला सुनिएगा, जुमला पूरी जिम्मेदारी से। मौला कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मैं नहीं, हम तुम्हारे साथ मतलब सच्चे के साथ। अली है, हसन है, हुसैन है, ज़हरा है। तुम सुनिएगा, घर वाले जन्नत नहीं दिलवाएंगे, 14 साथ हो यहाँ भी कामयाब हो। मुझे पढ़ना बेचारा सच्चा घर में भी और झूठे के पीछे भी, लेकिन हमको डरते हैं, हम तो झूठे के मुंह में झूठा कह भी नहीं सकते। कह तो लड़ने के तैयार होता है, क्या सजा दिया झूठा है। मेरे अल्लाह जब हम झूठे को झूठा ना कह सके, मेरे अल्लाह जब हम झूठे को झूठा ना कह सके, नाम ना ले सके, लेकिन जानते हैं कि ये झूठा है, इसका इलाज क्या था? कुरान पर, कुरान की आयत, वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठे पर। आप नाम ना ले, झूठे के सामने आयत पढ़ के झूठे पे अल्लाह की और लानत को वाहिद इबादत है। भाई चाहे इधर सच्चा हो, इधर भी झूठा हो, इधर भी झूठा हो। कहाँ है आप? भाई सच्चे के पहलू में ना झूठा है, झूठा तो झूठा ही रहेगा। भाई सच्चे के पहलू में ना झूठा रहे, जब उठेगा तो झूठा झूठा उठेगा। क्या बात है? सच्चा आपने किस बात को नजर कराते हैं ना, उसमें जनाब हुसैन की नजर होती है ना, जनाब हुसैन की नजर होती है। महसूस कीजिएगा वो नजर क्या है। 100 साल तक सोते रहे, अल्लाह ने पूछा, उन्होंने पूछा अल्लाह तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता, अल्लाह ने नींद गालिब कर दिया, नास कहती कि मौत दे दी। जब उठे तो पूछा कितने दिन सोए, कहा 1 दिन या उससे ज्यादा, कहा 100 साल सोए।
کہا دیکھو اپنے گدھے کی طرف، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانا تر و تازہ تھا، گدھا سڑ گیا تھا، 100 سال تک گدھا نبی کے پہلو میں تھا. پتا نہیں جو سمجھا ہے وہ تو سنے گا ہی صاحب. 100 سال تک گدھا نبی کے پہلو میں رہا، لیکن جب اٹھا گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا. کیا بات ہے، آپ بہت کیا سلامت رہی، لیکن دوسرا کو بھی پیش کر رہا ہوں. کھانا خراب نہیں ہوا، اور صاحب کھانا خراب نہیں ہوا، کھانا ہے نعمت. آج میری بات پڑھ جاتی صاحب. بھائی کھانا ہے نعمت، 100 سال تک نعمت نعمت رہی. نعمت 100 سال کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں، کھانا ہے نعمت، اور کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی. بھائی کھانے میں جو عرب میں ہوتا ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اطلاق ہوتا ہے وہ خمس پہ ہوتا ہے، روٹی پہ. اور روٹی پیدا ہوتی ہے زمین سے. اب جو سمجھے گا میرے ساتھ چلے گا. بھائی تراب سے جڑا ہوا، اور جو نہ سمجھے گا، تراب کے دامن میں پناہ لینے والے گیہوں کی روٹی کی تاثیر ہے. 100 سال میں وہ خراب نہ ہو تو اب تراب کا یاد اگر ذہن میں ہے. آئیے میں تو اپنے بیچ میں آ گیا. تو لعنت آپ کا کام ہے بھیجنا، لعنت کا کام ہے لیکن لعنت کرنے سے پہلے اپنا دامن چیک کرنا. لعنت کرنے سے پہلے اپنا دامن، اگر تمہیں جھوٹے ہو کے کہا جھوٹے پہ لعنت. بھائی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا جھوٹے پہ لعنت، اور میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ بھائی میں نے بھی لوٹ رکھا ہے اور میں کہوں لٹیرے پہ لعنت. لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں. کیا یہ مولوی روش کی عدالت ہے یا کوئی تاریخی سند ہے؟ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جھوٹوں پہ لعنت وہی کرے گا جس کا دامن پاک ہو. اگر آپ نہیں پہنچا تو میرے ساتھ چلیے. مباہلہ یاد ہے نا؟ بھائی مباہلہ یاد ہے نا؟ اس میں کرنا کیا تھا؟ سچوں کو جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی. اور دھرما آدمی چلیے گا، بچے تم بھی چلنا. کہا موبائل ہونا ہے، کہا تم تو ہر بار بھاگ آتے ہو. کیا صاحب تو زندہ ہے، چلو چلیے گا. سب صبح صبح نبی نے دیکھا جب کا نفی اتنے سارے لوگ کیوں ہیں؟ کہا یا نبی اللہ ہم بھی مباہلے میں چلیں گے. توجہ، ہم بھی مباہلے میں چلیں گے. نبی نے کہا جس کا دل ہے چلے، زندہ وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. زندہ وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا. گیا کہ مومنی تم نے کی قدر کرنا. زندہ وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. سب رکے، وہ بھی نہیں بولا جسے لوگوں نے سچا بنایا تھا. مجھے کیا رسلی کرنا، مجھے کوئی فرق تکرار ہے. اور میں نے شاید عرض کیا تھا یہاں کسی نے اس کو کیوں نہیں مانی. ادھر دیکھیے گا ایسا. پھر کہا، پھر کیوں نہیں؟ وہ نہیں کہا جسے لوگوں نے سچا بنایا ہے. جو لوگ کی قدر ہوتی ہے یہاں. کیوں نہیں جانا پڑ رہا ہو؟ عجب یہ آواز اسلامی نبی نے کیا کہا ہے؟ زندہ وہی آئے گا جس کے سلام کو محمد بھائی کی آواز کیسا ہے؟ سلام علیکم محمد والے محمد. ایسا ہے کہ میری آواز مائک کی ہے، چلا آپ بھی نہیں تو آپ تو بہت ترین آواز بولے آپ جھوٹوں پہ لعنت کون کرے گا؟ جس کا دامن پاک ہو. توجہ، اور لعنت کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ لٹیرا صرف پھٹک کا لٹیرا نہیں ہے جو بھائی کا حق مارے. وہ بھی کیا ہے جو کسی کی عزت کو پامال کرے. وہ بھی کیا ہے عزت کا لٹنے والا ہے، عزت کو پامال کر رہا. اور جو کارے خیر پہ منہ بناؤ.
کیا یہ نمبر پہ کہہ رہا ہوں پولیس بیلر سے کیمرہ کا ہے محسوس کیجیے گا. اگر کوئی لاکھوں روپے 1 کروڑ روپے عیاشی میں خرچ کر دے تو لوگ چپ رہتے ہیں. 1 کروڑ روپے عیاشی میں خرچ کر دے لوگ چپ رہتے ہیں. لیکن مولا کے نام پہ لگا دے سب سے پہلے وہی بولتا ہے جو کچھ دیتا بھی نہیں. مثال کے طور پہ کوئی کام ہو جائے اور کوئی نیک کام کرا دے تو کبھی ایک اینٹ اٹھا کے رکھنے نہیں آئیں گے. اسے نے یہ کیسے کر دیا, یہ کیسے کر دیا, یہ کیسے کر دیا, وہ عقل کے مارے اس نے کر تو دیا. میرے ساتھ آئیے نا, میں لے کے چل رہا ہوں. کمر کو کسی نے بیٹھے مار دیا, کیا ضرورت تھی بات نہیں, کیا ضرورت تھی بات نہیں. اچھا اگر اس کا بانٹنا برا لگ رہا ہے تو تیرا کھانا بڑے لوگ کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا تبرک بانٹنے کی, تمہارے گھر سے نہیں بانٹا اس نے. اب حدیث صاحب سنیے, مولا فرماتے ہیں کنجوس کی ایک علامت یہ ہے خرچ کوئی کرتا ہے تکلیف اسے ہوتی ہے. تو آپ کو پتا کرنا کہ محلے میں کنجوس کتنے ہیں, تو نیک کام کرتے رہیے جس کے چہرے بگڑے. پہلے کہنا اگر آپ اچھائیوں میں مدد نہیں کر سکتے تو ٹانگ مت کھینچیے. یہ مزاج کیسے آ گیا اور گیا کہ مومنین میں چونکہ بہار کا بیٹا ہوں لہٰذا یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی بھی کہیں جائے وہ کسی کے گھر بعد میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں اتنی اچھی مسجد, اتنا اچھا امام بارگاہ کی. میرا کہنا سنیے, میں امام بارگاہ کو مہر بناؤں, مسجدوں کو مہر بنا دو تاکہ آنے والا دیکھ کے سمجھ جائے یہ قوم دیدار قوم ہے. کوئی بتا دے, ہزاروں ساکے کرتی ہے, اتنے مہمان آئے, یہ کس کے گھر گئے, کسی کے گھر گئے, دیکھا اس کا گھر کیسا, اس کا گھر کیسا, اس کا گھر کیسا, لیکن پہچاننا ہو قوم کیسی ہے. ان سچوں کے ساتھ ہو جو لوگ کہہ دے وہ ہو جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ ان سچوں کو تلاش ہو جو کہیں پہلے ہو. وہ سچے کہاں ملیں گے, مارکیٹ میں کہاں ملیں گے وہ سچے, تلاشنا ہے. لیکن چلو جس مولا کی وجہ سے وہی آیا غریب شام, ذلیل شام, پلید شام اپنے محل کے باہر کرا سرکاری نامے حسن جا رہے. اس نے پوچھا یا حسن کنت من الصادقین, اے حسن کیا تم سچوں میں سے ہو؟ مولا نے فرمایا لا نصدق, ہم سچوں میں نہیں, ہم ہی سچ ہیں. ہم سچوں میں سے نہیں, ہم ہی ایسے سچوں کے ساتھ ہونا تو پہلے ہو. اس نے پوچھا یا حسن اس کھجور کے پیڑ میں پھل کتنے, یہ غریب شام, یہ کھجور کا پیڑ, یہ مولا کہہ کے جا چکے. مولا کا چہرہ ادھر اس کی طرف, مولا نے کہا چار تھا, دیکھا نہیں, دیکھا نہیں, کہا چار. اس نے کہا حسن رکیے, ہم ذرا سا تحقیق تو کر لیں. ہم نے کہا شیخ کی عادت بہت برا. کھجور توڑے گئے, نیچے آیا, کاؤنٹنگ شروع ہوئی, ووٹوں کی نہیں, کھجوروں کی. شمار شروع ہوا 1 سے 1000, 2000, 3000, 3500, 3900. غریب شام تک سے رکھنے لگا. کہیں وہی نہ ہو جائے جو حسن نے کہا ہے, کہیں وہی نہ ہو جائے جو حسن نے کہا ہے. 3900 رکھنے لگا, کہیں وہی نہ ہو جائے جو حسن نے کہا ہے. 3995 چلا بگڑنے لگا. 3999 ہوئے, قرآن میں کھجورات میں لگے کہا 4000 ہو گئے.
جواب دے دیے سنیے کیا کہا اور کہا کیونکہ میں نے کہا تھا لہٰذا اس درخت پہ واجب تھا ایک واقعہ اور گھٹنا تو سنتا ہوا معلوم بھی بڑا ہو گیا اور آپ نے تو جانے کتنی بار سنا ہوگا کہ وہ سچے ہیں جو کہتے ہیں یہ کہتے پہلے ہوتا طے ہے سرکار امام حسن بن پر تشریف فرما اور کہ اگر میں چاہوں عورت کو مرد کو عورت بنا دوں سنیے اگر میں چاہوں اگر تم مردوں میں چل جا رہی ہے اگر تم نہ سنیے گا تم مردوں میں اٹھا تھا تو تھا اٹھا تھا تو اصل نے جیسے کہا کیا کر رہی ہے تھا سے مولا نے کہا پہلے ہوا تو خطاب و پیاس سمجھتے ہیں جیسے کہا کیا کر رہی ہے جسم کے نشے کو فراز بدلے رخساروں کے اوپر داڑیاں کر گئی چھوٹی زلفیں دراز ہوئی سر پہ بندھا ہوا صافہ دوپٹہ بنا شرما کر بھاگا نہیں دیا تو مومنی میرا ساتھ دینے ہوگا بھائی شرما کر بھاگا نہیں بھاگی شرما کر بھاگا نہیں بھاگی اب طے کرو جو بھی بھاگے وہ بھاگا نہیں ہے دروازے کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی رہے اس نے پوچھا آخر نے کیا کہا اگر میں چاہوں مرد کو عورت کو مرد بنا دروازہ کھلا آنکھیں اس نے پوچھا مطلب تو کون جس نے دروازہ کھولا تھا اس نے پوچھا تو کون اس نے شرماتے ہوئے کہا میں اس گھر کا مالک تھا اب کیا ہوں تھی اس نے کہا میں اس گھر کی مالکن تھی اب کیا ہوں آپ نے غور نہیں کیا میں جملہ کہنے جا رہا ہوں نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی معصوم پہ شک کرے وہ تھا نہیں ہے ابھی کہا کہ میں نے آپ کو چاہیے بولی جو بھی معصوم پہ شک کرے جملہ بتا رہا ہوں جو امامت پہ شک کرے وہ تھا سے ٹھیک ہو جائے تو جس کو نبوت پر شک کرے اپنی خوبصورت ایک مرحلے تک ہو گیا مرحلہ کہا پہلے ہوا بات کچھ لوگ جو ڈالر کھا کے درہم کی زبان بول رہے ہیں ٹیڑھی میڑھی شکل کے لوگ چینل پر آ کے یہ کہہ رہے ہیں حسین کربلا میں لڑنے گئے تھے کیا کہہ رہے ہیں حسین کربلا میں یہ وہ سچے ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے ایک الزام لگا رہے حسین کربلا میں لڑنے گئے تھے یہ وہ سچے ہیں جو کہتے وہ ہو جائے اگر حسین کربلا میں لڑنے جاتے 9 لاکھ کے لشکر کو ایک مرتبہ دیکھ کے کہہ دیتے مر جاؤ ایک بار دیکھ کے کہہ دیتے مر جاؤ یہ وہ سچے ہیں جو کہہ دیں بھائی دلیل کیا ان کے کہنے سے وہ مر جاؤ اجبری مولا آواز دے جس کا یہ وہ سچے ہیں جو کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک گراؤنڈ بنا رہا ہوں لے کر آیا باقی مرحلہ اور کیا قیامت کا مرحلہ یہ کہتے پہلے ہوتا یہ معصوم کی صفت ہے اب میں آپ کو لاتا ہوں نبی کریم نے پوچھا تم مجھے کتنا سچا مانتے ہو کہا یا نبی اللہ آپ سے بڑا سچا ہم نے دیکھا نہیں پہاڑی پہ بدل لوں کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تم آ کر دیکھو کہ لشکر نہیں تو تم کیا سمجھو انہوں نے کہا ہم سمجھیں کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی مگر آمنہ کا بیٹا یتیم عبداللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا لیکن جنہوں نے اتنا سچا کہا تھا اسی آمنہ کے لال نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے جو سچا کہہ رہے تھے وہی کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹا ہے
یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے. آخر میں ساری بدلاتی ہوں کہ تبدیلی آئی تو آج کے زمانے میں دکھا رہا ہوں تبدیلی آئی ہوں جو اس وقت تک وحدانیت پرستی کی دعوت نہیں تھی. لیکن جیسے کہ آپ بتوں کو چھوڑو تو وہی محمد جتنا سچا دکھائی دے رہا تھا وہ برا لگنے لگا. اس کا مطلب یہ کہ سماج میں بھی دیکھ لیجیے گا جب تک آپ سے دوستی ہے جب تک آپ اسے ٹوک نہیں رہے. جیسے ہی آپ نے حق کی تلقین کی بولنا چھوڑ دیا جانا چھوڑ دیا بات کرنا چھوڑ دیا تو پریشان مت ہوئیے گا. یہ چھوڑنے والے آج کے نہیں ہیں. یہ بڑے پرانے نبی نے صداقت کا پیکر رکھا ہے. آپ نے نام سچ ذہن میں رکھے یہ سچے کہتے ہیں میرے عزیز کو. آج یہ مجلس ہو رہی ہے. مجلس کیوں ہے؟ تو سچوں کی شہادت ہے. ایک کلام محمد ایک کلام حسن. محمد کیسے سچے کس ساتھ کلام؟ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا. کتنا بڑا وہ آنے کے بعد کیا کیا وہ عرب کا ماحول جہاں جو جتنا بڑا جاہل تھا وہ اتنا زیادہ فخر کرتا تھا. بیٹیوں کو زندہ کر گور کرنے والا ماحول. وہ زمانہ کہ جاہل اپنی جہالت پہ فخر کرتے تھے. قبرستان میں جا کے مقتولین کو دن میں کہتے تھے کہ ہمارے اتنے مارے گئے. وہ زمانہ کہ جہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا اور حلوے کے خدا بنا کے جیب میں رکھے جاتے تھے. جب تک ضرورت ہوئی پوجا بھوک لگی تو کھاتے. اس زمانے میں نبی نے آ کر جملہ پوری سے مدارج کہہ رہا ہوں اور اس کے لکھنے والے بڑے بڑے رائٹروں میں ان کا نام لے رہا ہوں تیوری کا. تیوری نے ہر قبیلے کے بت لکھے. اس نے لکھا فلاں قبیلے کا یہ بت فلاں قبیلے کا یہ بت فلاں قبیلے کا یہ بت فلاں قبیلے کا یہ بت. اور جاہل پھر لکھتا ہے سرکار ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے. اب یہاں جو علامہ سجاد احمد جوادی نے جواب دیا ہے وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں جبریل تو نے ہر قبیلے کا بت دکھایا. تو نے ہر قبیلے کا بت دکھایا. خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا. ارے ذیشان صاحب کا جملہ میں پڑھوں گا چاہے جیسے پڑھوں. آگے وہ لکھتے ہیں جملہ سنی. وہ کہتے ہیں اس خاندان میں بت شکن تو پیدا ہوا ہے. بت پرست پیدا یا پلایا. لیکن نبی نے بتوں کو توڑا. علی نے توڑا نکال دیا. توحید پرستی آ گئی. امت نے یہ ظلم کیا کہ جس نبی نے حق و صداقت کا عنوان دیا تھا نبی کے بعد اس خانوادے پر ظلم ہوتا. ایک فضائل کا گزشتہ ہوں میں استعمال ہوں ایک نتیجہ ہے. نبی چلے گئے لوگوں کے حالات بدلے مزاج بدلا. کسی نے بدلا لینا شروع کیا کسی نے کچھ کرنا شروع کیا کسی نے کچھ کرنا شروع کیا. تو سرکاری امام حسن تک آیا. یہ تاریخ نتیجے سنیے گا. اتنا برا شوق دوہرایا کہ مولا کے پاس 10 لوگ ایسے نہیں تھے جو باوفا تھے. 10 لوگ نہیں تھے جو باوفا جس کمی تھی اس دور میں اس سلیل شام میں چارہ چوری سے یہ چاہا کہ حسن کو زیر کرے. اب جملہ کہہ رہا ہوں وہ زیر کیسے ہو جس کے نام میں بھی زیر نہ تھا. کیا بات ہے صاحب. زیر کر. اب ہماری آنکھ و دبا پڑھنے میں غلطی کر دیں. امام حسن نے سنا نہیں کی. امام نے سنا کی شرط رکھی. جو شرط رکھے وہ حاکم ہوتا. جو شرط رکھے وہ حاکم ہوتا. جو مان جائے وہ محکوم ہے. اب بتاؤ شرط کس نے رکھی. پڑھے لکھے لوگ ہیں آج سے بھی جانا کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کس ورن میں رہ سکتے ہیں. پہلی شرط او پیسارے جیسی پیسارے سفیانو پیسر. اب جملہ جو میں اس کو ہٹا رہا ہوں ایک جملہ کہا ہے پیسارے جملہ. سن شرط کیا ہے سنیے تو شرط کیا ہے. پہلی شرط تو جو حکومت چلائے گا وہ قرآن اور سنت کی نگاہ میں ہوگا. آپ نے پڑھ بھی لیا آپ نے سن بھی لیا.
بھائی متنبع تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ کام نہ ہو رہا ہو. کیا کام جو حکومت چلائے گا وہ قرآن اور سنت کی نگاہ میں ہو. اس کا مطلب اب تک جو حکومت چل رہی تھی نہ وہ قرآن کی تھی نہ سنت کی تھی. دوسرا جملہ، تو منبر سے اب جو میرے بابا پر شک ہو جائے گی. شبلی نعمانی نے لکھا یہ شک تھی، یہ شک نہیں ہے. حسن قیامت تک کے لیے اس کے جرم کا اعلان کر رہی ہے. آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ بات وہ چیز ہوتی ہے جو ہو. اس کا مطلب یہ گالیاں دیتے تھے، لیکن اب جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سلام کیجیے علی کی بیٹی کو جس شام میں علی کو گالیاں دی جاتی تھی. ہائے ہائے ہائے. جس شام میں علی کے خلاف ماحول تھا، امام نے سنا میں شک رکھی، مگر اس نے جس نے اس شک کو مانا نہیں اس نے جاری رکھا. لیکن زینب جب سے خطبہ دے کر آئی تھی شام کا مزاج الگ ہی ہونے لگا. شام کا مزاج الگ ہی ہونے لگا. اور مزاج ایسا ہوا کہ یزید کے زمانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز بیٹھا. عمر بن عبدالعزیز ایک یہودی نے آگے کہا کہ میں نے مسلمان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ تجھ پر وائے ہو، تو یہودی ہو کر مسلمان بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اس نے کہا کتنے عقل کے مارے ہو، ایک مسلمان بادشاہ کی بیٹی سے میں یہودی ہو کر شادی نہیں کر سکتا. یہ بتا علی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ وہ بات بول رہا ہوں کہ سامنے سے پردہ ڈالا گیا. کہا اب یہ جب سنا تھا آج سے علی کے اوپر تبادلہ نہیں کیا جائے گا. میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے سوچا جملہ سنی ابن ابی حدید معتزلی کا. وہ کہتا ہے گالیاں بدلنے والی زبان کہاں گئی؟ علی کو برا کہنے والی زبانیں کہاں گئی؟ وہ سلیل کرتے سلیل کرتے سلیل کرتے. لیکن میں نے آیت پر کیا پڑھی؟ آئی وہ الذین آمنوا باللہ، اے ایمان لانے والوں کا پہلا ہی کیا اختیار کرو سچوں کے. مجمع اس دور میں بھی مختصر تھا مگر کس کے ساتھ تھا؟ میرے عزیزوں کی مجلس کا بالکل جواب دے رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ حسین علیہ السلام ہے یا نہیں؟ حسن علیہ السلام ہے یا نہیں؟ ہیں؟ کم لوگ تھے ان کے ساتھ، بس اس تمام ہو جائے. لیکن آج بھی وہ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ سچے بن کے نہیں آئے، بنائے نہیں گئے تھے، سچے پیدا ہوئے تھے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، جو ووٹوں کے ذریعے سچا بنے وہ آج لعنتی ہے. جسے اللہ سچا بنا کے بھیجے. لیکن مسلمانوں نے آتی، مسلمانوں نے سیاست کی، انہیں کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا؟ سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ، جناب فاطمہ تو رضی اللہ کہا جانے لگا، سرکار امام حسین رضی اللہ کہا جانے لگا. یا آپ مجھے وزیرات یاد آ گئی، سرکار اسماعیل دیوبندی کی اور نبی کی شہادت بھی سب اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں تم لوگ کتنے جاہل ہو جو ماتھے کے پسینے سے بنے. اللہ نے ماتھے کے پسینے سے 1,24,000 کیا بنا. اب جو پسینے سے بنے تو بتائیے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کہا کرتا ہوں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمانوں کے بڑے بڑے رہبروں میں پہنچانا جائے گا. قبلہ کے بعد خراب ہو گیا ہے. آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. اور عقل کے مارے جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوگا تو جو خون سے بنے سرکار امام حسن کی زندگی اور رسالت مآب کی زندگی میں کیا تھا؟ دونوں مضمون ہیں. کتنے بڑے مضمون ہیں؟ سنیے، اتنے بڑے مضمون کہ ایک کا جنازہ بڑا رہا اور مسلمان نہیں آیا، دوسرا اتنا بڑا غریب ہے کہ اس کے جنازے پر تیر برسا ہے. آج آپ فاطمہ زہرا کو بابا کا بھی پرسہ دیں گے اور بیٹے کا بھی پرسہ. لیکن فرق ہے
بابا کو زہر سے شہید کیا گیا، بیٹے کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، مگر فرق کیا ہے؟ بابا کے جسم پر تیر نہیں تھی، بیٹے کے جسم میں۔ آج فاطمہ بنت حسن یتیم ہو رہی ہے، اور آج ہی فاطمہ بنت محمد بھی یتیم ہو رہی ہے، لیکن دونوں کی یتیمی میں فرق ہے۔ یہ دونوں فاطمہ ہیں اور دونوں یتیم ہو رہی ہیں، دونوں امیر بیٹیاں ہیں، انہیں میرا سلام ہے۔ لیکن ایک فاطمہ مدینے میں ہے جو یتیم ہو گئی، اسے پتہ تب چلا کہ وہ یتیم ہو گئی جب خاک خون بن گئی۔ اس کا نام ہے فاطمہ سہرا۔ آج گیا کی سرزمین پر محمد مصطفیٰ اور ان کے نواسے کا ماتم ہونے جا رہا ہے۔ دور دراز سے مومنین آ چکے، کیسا جنازہ ہے، کیسی شہادت ہے۔ رسول کو روایات کہتی مسلسل ہلکے ہلکے سے کھانے میں زہر دیا جا رہا تھا۔ علماء نے تحقیق کی ہے کہ رسول کو زہر دیا گیا۔ سرکار امام اعظم 1/7/14 بنت اشش نے زہر دی۔ رسول کا آخری وقت تھا، فاطمہ زہرا بیٹی ہے، زانو پہ سر ہے، اور کہہ رہے فاطمہ تمہارا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اے فاطمہ زہرا آپ امیر بیٹی ہیں، آپ کے زانوں پہ آپ کے بابا کا سر ہے، میں غریب بیٹی دکھاؤں جو خیمے سے پھوپھی اماں کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ میرا بابا ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میں بڑے آرام سے مسائل کیا ہوا؟ بابا کو دیکھ کر جناب زہرا بولنے لگی، آنکھوں سے آنسو دبا دبا ہوتے ہوئے رسالت ماں کے چہرے پر گرا۔ آنکھیں کھول کے کہا بیٹی میری زندگی میں مت رو، محمد سے برداشت نہیں ہے کہ فاطمہ روئے۔ میں کہوں گا یا نبی کریم جس بیٹی کا رونا گوارا نہیں، اس بیٹی کو امت نے اتنا رلایا ہے۔ حضرت اللہ آپ غور نہیں کر سکتے، الغرض بیٹی کی گود میں بابا کی جسم سے پرواز کی، غسل دیا گیا، جنازہ اٹھا، 3 دن تک جنازہ رسالت ماں کا، اور جب جنازہ اٹھ گیا دفن ہو گیا۔ فکرہ کہہ رہا ہوں، جناب مولائے متقیان سے جناب زہرا نے کہا یا علی مدینے میں پرسہ دینے کا رواج ختم ہو گیا، کیا لوگ اب مجھے پرسہ دینے نہیں آتے میرے بابا کا۔ میں کہوں گا زہرا آپ امیر بیٹی ہیں، کوئی پرسہ دینے آئے گا تو گلے لگاتے تو پرسہ دے گا۔ سکینہ وہ غریب بیٹی ہے جسے پرسہ دیا بھی گلا کر تماچے لگا کر۔ اجرکم من اللہ کوئی ممرد سوائے میں مظلوم کربلا کی، یہ رسالت باپ کا دنیا سے جانا۔ لیکن سرکاری امام حسن کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا؟ ملونہ چھوٹا بنت اشش زہر دیا، اور زہر کے اثر سے مولا کر کے لے جا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ درد کا احساس ہوا، سرکار جناب قاسم کو بلایا، کتے کو چاک کیا، اور قیسان ابن زینب کے گھر چلا گیا۔ جناب قاسم پہنچے، ڈاکل بات کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں قاسم۔ دروازہ کھلا، کتے کو چاک دیکھا، زینب نے گلے میں باہر ڈالی، اے قاسم میرے بھائی کی خیر کو ہے۔ حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین غریب بیٹا ہے۔ حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین غریب بیٹا ہے۔ ادھر بھی زینب نے سر پہ لگا ڈالی، گھر میں آئی، روایت کہتی ہے مولا نے ہچکی لی، اور ہچکی کے ساتھ مولا کے جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں آ گئے۔ مولا نے محسوس کیا زینب آ کے فوراً کا یہ فرما ذرا ان ٹکڑوں کو ہٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو زینب دیکھ لے۔
اے فرما کہ ایسا نہ ہو زینب دیکھ لے ہٹا تو دیا چھپا تو دیا میں کہوں گا مولا زینب بات کا ٹکڑے جگر کے نہ دیکھے ذرا کربلا میں آئیے قاسم کی پامال شدہ لاش کے ٹکڑے دو مہینے آپ ہوئے ہیں اب چند دن رونے کے رہ گئے ہیں سسک کے رونا کوئی ہونا تو نہیں ہے جب کسی کی یہاں موت ہو جاتی ہے جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ رو جو رہا ہے نا اس کا مرنے والے سے رشتہ کیا تھا یہ جو آواز کے ساتھ رو رہا ہے لوگ بتاتے ہیں اس کا رشتہ یہ تھا کہ چچا تھا یا بابا تھا آج دنیا سے وہ جا رہا ہے جو ہمارا روحانی باپ ہے آج رو کے فاطمہ زہرا کو فرصہ دینا ہے آواز کے ساتھ رونا سنیے گا ادھر جناب زینب آ گئے سرکار امام حسن دیکھتے وصیتوں کا سلسلہ شروع ہے جناب زینب کو دیکھا جناب عباس کو دیکھا سب آ گئے مولا کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ بنت حسن بڑی بیٹی ہے جن کی شادی سرکار نے چوتھے امام چنی فاطمہ بنت حسن قریب آئے آنے کے بعد بابا کی حالت کو دیکھا روایت سنیں گے حالت کو دیکھنے کے بعد ایک کونے میں جا کر رونے لگی امام حسین پہنچے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو کہا بابا کا چہرہ زرد ہو گیا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مولا نے سینے سے لگایا اے بیٹی میں تو ہوں میں کہوں گا اے فاطمہ بنت حسن آپ امیر بیٹی ہیں آپ کو سینے سے لگانے والا کوئی تو موجود ہے ہائے سکینہ کا مقدر کوئی سینے سے سلسلہ ختم ہوا جسوس لوگوں پرواز آپ کے گھروں سے بھی تو جنازے جاتے آپ بتائیے جنازے جا کے کبھی واپس آئے جنازے جا کے کبھی واپس آئے اور خدا کا خاصہ واپس بھی آیا تو رنگ تو نہیں بدلا ہوگا نا ذہن میں رکھیے گا غریب بیٹا امیر سرکار امام حسین نے امام حسن کو غسل دیا اور روایت کہتی ہے اس غسل کے مرحلے پر میرا چوتھا امام بھی حاضر تھا 2 سال کا سن سرکار چوتھے امام کا اور جب چچا کو غسل دیا جا رہا تھا تو سامنے تھے غسل دے دیا گیا کفن دے دیا گیا بیٹیوں نے لپٹ کر رونا شروع کیا بہنوں نے لپٹ کر رونا شروع کیا میں کہوں گا زینب رو لو اب اس کے بعد بھائی کی قبر میں لپٹنا نصیب نہیں ہوگا غسل دے دیا گیا جنازہ چلا بہنوں نے رخصت کیا کسی نے پوچھا حسن کو دفن کہاں کرو گے کہا رسول کے پہلو میں ہو گئی مجلس کہا رسول کے پہلو میں جیسے ہی سننا تھا کسی نے اشارہ کیا جانتے ہیں آپ تیر انداز تھے تیروں کی بارش شروع ہوئی کوئی جنازے میں جاتا ہے تو ڈھال لے کے نہیں جاتا سرکار حسن کا جنازہ تیروں کی بارش اور تیر آتے مولا کے جسمے اٹھانے لگے عباس سے مرنے کو دیکھا برداشت نہ ہوا دوڑ کے گھر گئے تلوار کو نکالا زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اے عباس کیا ہوا روکے گا بی بی آقا کے جنازے میں تیر حسین نے کلائی کو پکڑا عباس یہ کربلا نہیں ہے ادھر تیر رکے جنازہ اٹھا جنازہ اٹھ کے گھر میں آیا جو سفید کفن گیا تھا وہ سرخ ہو کے آ گیا جس میں گھر میں تیر زینب بیٹھی ام کلثوم بیٹھی حسین بیٹھے ایک تیر زینب نکالتی ہے ایک حسین نکالتے ہیں ایک تیر زینب نکالتی ہے ایک تیر حسین نکالتے ہیں زینب تیر تو نکال رہی مگر حسین کو دیکھ کے روکی جا رہی ہے حسین نے پوچھا زینب مجھے دیکھ کے کیوں رو رہی ہے کہا نانا کہتے تھے حسن امیر ہے حسین
اللہ جانے حسین نے نکالا کیسے، زینب نے نکالا کیسے، لیکن ایک تیر حسن کے حلق میں تھے. زینب نے ہاتھ بڑھایا، حسین نے کہا نہیں بہن اسے مجھے نکالنے دے، تیر کو نکالنا تھا. زینب نے گلے میں باہر ڈالی، اے بھیا مجھے کیوں نہیں نکالنے دیا؟ کہا زینب جب گلے میں تیر پیوست ہو، حسین کو کربلا میں اصغر کے بھی تیر کو گلے سے نکالنا ہے. صاحب ہو گیا، آپ نے روح دیا، غصہ دینے کے لیے آئے تھے. اے فاطمہ زہرا یہ ماتم دار آج سرزمین پر بیٹھ کر تیرے لال کا غصہ دے رہے ہیں، بابا کا غصہ دے رہے ہیں. عزیز دوران مجلس تمام ہو جائے گی. اللہ نہ کرے کسی کا جنازہ جا کے پلٹ کے واپس آ گیا. میں نے زینب بی بی بھی پڑھ دیا. ذرا انصاف سے بتاؤ کہ 3 سال کا جو قاسم ہے، کتنے سال کا؟ 3 سال کا قاسم. بابا کے جنازے کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، واپس آتے ہوئے بھی دیکھا. اللہ کسی یتیم کو یہ دن نہ دکھائے. اس کے بابا کے جسم میں تیر پیوست تھے، مگر قاسم نے 3 سال کے سن میں دیکھا میرے بابا کے جسم میں تیر لگے اور تیر نکل بھی گئے. تیر لگے تیر نکل بھی گئے، تیر لگے تیر نکل بھی گئے. قاسم آپ امیر بیٹے ہیں، آپ کے بابا کے جسم میں تیر لگے اور نکل بھی گئے. سجاد غریب بیٹا ہے، سجاد غریب بیٹا ہے. سجاد کے بابا کے جسم میں تیر تو لگے، نکالنے والا کوئی نہ تھا. جنازہ اٹھا، عباس نے کاندھے پر اٹھایا، محمد حنفیہ نے اٹھایا، عبداللہ نے اٹھایا اور جنت البقیع میں لا کے دفن کر دیا. مجلس تمام ہو گئی، آپ نے رو لیا، بس آخری فقرہ ہے. اور حسین مٹی دے رہے ہیں، لٹا دیا گیا، مٹی دے کر واپس آئے. دستور یہ ہے، ہم نے بھی پہلے کہا کہ جب کسی کی میت سے واپس آؤ تو اس کے گھر جاؤ، تاکہ گھر والوں کا احساس نہ ہو کہ ہم تنہا ہو گئے. یہ پورا قافلہ گھر میں آیا اور آنے کے بعد فاطمہ بنت حسن کو پرسا دیا، بی بی فاطمہ کو پرسا دیا. اب آپ سمجھے حسن امیر ہے، حسین غریب کیوں ہے. حسن کو دفن کرنے کے بعد گھر کو سلامت رہا. حسین کے ذبح ہونے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی. بی بی آئے خیمے سے، دوسرے خیمے میں کوئی پرسا دینے والا نہ رہا. اس مجلس کے بانیان کی محنت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس مجلس کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، جو لوگ اس کرونا بیماری کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہوں انہیں برسر روزگار لا. جنہوں نے جو افراد اس بیماری میں مبتلا ہوئے شفائے کاملہ واجرہ عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، جہاں جہاں بھی متوالے حضر قرار موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ہمیں سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اگر ہمارے اندر جھوٹ جیسی بیماری ہے اس بیماری کو درگزر فرما، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے. پروردگار آج کی مجلس میں دعا نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، مشہد آباد ہے، قم و سامرہ اور کاظمین آباد. اللہ کرے یہ روزے آباد رہے. مگر ویران ہے تو 3 بیٹیوں کے روزہ، ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روزہ، ایک علی مرتضیٰ کی بیٹی کا روزہ، ایک حسین شہید کی بیٹی کا روزہ. مگر پروردگار جناب سکینہ کا روزہ ویران ہے مگر قبر پر سایہ ہے. جناب زینب کا روزہ ویران ہے مگر قبر پر سایہ ہے. اللہ کرے یہ روزے آباد ہو جائے. مگر پروردگار غریب ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی حسین غریب کی بہت بہن بی بی تنہا نہیں ہے، بی بی کے 4 بیٹوں کی اور قبر ہے اور انہی بیٹوں میں سرکار امام حسن کی قبر ہے. پھر پروردگار تجھے واسطہ ہے جلد از جلد ایسے وسائل پیدا فرما، جنت البقیع دوبارہ آباد ہو جائے. بغداد کے دشمنوں کو نصف و نابود فرما. ہم غریبوں کو
جو کربلا جا چکنے والے دیگر طرف فرما پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے علماء اسلام خصوصاً آیت اللہ عظمہ سید علی حسین سستانی آیت اللہ خامنی کو توڑے ہوئے عنایت فرما پروردگار جن بند زہرا منتخب خون حسین علمدار اسلام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کا انصار آباد میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ما تنوس